بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ ہمیں یہ کہانی یوسف نے بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اخبار کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ وہاں سے کبھی رات کے 2 بجے تو کبھی 3 بجے فارغ ہوتا۔ ایک رات میں گھر جانے کے لیے اپنی گاڑی پر نکلا۔ وہ جنوری کی ایک سرد ترین رات تھی۔ کوہ قراقرم سے آتی برفیلی ہواؤں نے اس رات کو یک بستہ کر دیا۔ رات کے اس پہر دور دور تک سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں گاڑی تیزی سے چلاتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک لڑکی سڑک کے عین بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے سر سے خون بہتا دور سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے رفتار آہستہ کر لی اور انسانیت کے ناطے اس کے پاس ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جب اس کے قریب رکا تو وہ تیزی سے میری طرف بڑھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر سے ٹھیک ٹھاک خون بہہ رہا ہے۔ نچلا ہونٹ بھی پھٹا ہوا ہے۔ اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر بھی جا بجا خون لگا ہوا ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ کوئی اپسرا تھی۔ اتنی حسین لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر میں بے حد پریشان ہو گیا۔ وہ میرے قریب آتے ہی بڑی بے قراری سے بولی، پلیز مجھے لفٹ دے دیجیے، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر واقعی ہی ایک گاڑی الٹی ہوئی پڑی ہے اور گاڑی کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ چلیے میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں، یہاں ہاسپٹل نزدیک ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، بلکہ مجھے فوراً گھر پہنچائیں۔ تو مجھے اس کی بات پر بے حد حیرانگی ہوئی۔ اتنی زخمی حالت میں یہ لڑکی گھر جانے پر اصرار کر رہی ہے۔ خیر، میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ اندر آ کر بیٹھ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس کی انتہائی مترنم آواز آئی، پنجاب چوک کے پہلے موڑ پر اتار دیں۔ تو میں تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر پنجاب چوک آتے ہی اس نے ایک موڑ سے مجھے اندر جانے کو کہا اور ایک بڑے سے گھر کے سامنے اس نے مجھے رکنے کا اشارہ دیا اور پرس کھول کر پیسے دینا چاہے تو میں نے انکار کر ڈالا۔ تو وہ انتہائی تیزی سے اس گھر کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر گیٹ کا کھلا رہنا، وہ بھی اس علاقے میں جہاں پر رات 8 بجے ہی دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ وہاں سڑکوں پر آمد و رفت بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس گھر کے مکین نے اپنا دروازہ بھلا کیوں کر کھلا رکھا؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں یہی سوچ کر گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک بیک مرر سے پچھلی سیٹ پر مجھے کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ تو میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر چمکیلے رنگ کا ایک بڑا سا بیگ پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ شاید جلدی میں یہ لڑکی اپنا بیگ بھول گئی ہے۔ میں نے فوراً وہ بیگ لیا اور دروازے کو دستک دینے لگا، لیکن خاصی دیر گزرنے کے باوجود جب کوئی اس گھر سے باہر نہ نکلا تو میں نے پریشان ہو کر اس گھر کے ساتھ والے گھر پر بیل بجائی۔ تو کچھ لمحوں بعد ہی ایک بوڑھی خاتون نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ باہر نکلی۔ جانے کیوں اس خاتون پر پہلی نظر پڑتے ہی میں چونک سا گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ کہاں، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وہ خاتون بولی، کیا بات ہے بیٹا؟ تو میں نے کہا، اس گھر کی ایک لڑکی ابھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی آئی ہے، وہ زخمی حالت میں تھی تو میں انہیں اپنی گاڑی میں لے کر آیا ہوں، لیکن وہ اپنا یہ بیگ میری گاڑی میں بھول گئی جو میں نے انہیں دینا ہے۔ لیکن میں کافی دیر سے دروازہ دستک دے رہا ہوں، لیکن یہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے۔
میری بات سن کر وہ بوڑھی خاتون چونک گئی۔ پھر اس نے انتہائی عجیب نظروں سے پہلے مجھے اور پھر ساتھ والے گھر کو دیکھا، اور پھر انتہائی خاموشی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے وہ بیگ لے لیا اور آہستہ سے شکریہ ادا کر کے وہ اندر چلی گئیں۔ تو مجھے ان کا خاموش پر اسرار رویے پر بہت زیادہ تشویش ہوئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں جی وہ لڑکی بہت زخمی تھی، اگر انہیں ہاسپٹل جانا ہے تو میں انہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، کیونکہ ہاسپٹل میرے راستے میں ہی پڑتا ہے۔ تو وہ بوڑھی خاتون اندر جاتے جاتے ایک دم تیزی سے میری طرف پلٹی اور مجھے کہا، اسے ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ۔ میں ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن میں پھر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، وہ لڑکی تو بہت زخمی تھی آنٹی۔ تو وہ خاتون انتہائی سخت لہجے میں بولی کہ یہاں پر کوئی زخمی لڑکی داخل نہیں ہوئی اور نہ یہاں اس گھر میں کوئی رہتا ہے۔ تو ان کی بات سن کر میں اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی چند منٹ پہلے ہی تو ایک لڑکی میری گاڑی سے اتر کر میری آنکھوں کے سامنے اس گھر کے اندر داخل ہوئی ہے، اور وہ شدید زخمی بھی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی لڑکی داخل نہیں ہوئی۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ جانے کیوں مجھے یہ بوڑھی عورت انتہائی پراسرار لگی، اور اس سے بھی زیادہ اس کی گول مول باتیں مجھے پریشان کرنے لگیں۔ تو ایک دم ہی وہ خاتون میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، بیٹا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن جو بات میں کہہ رہی ہوں اسے بھی مان لیجئے۔ جس لڑکی کا یہ بیگ آپ مجھے دے رہے ہیں وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں، وہ مر چکی ہے۔ ان کی بات سن کر میں بھونچکا ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی مر چکی ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اتنی زخمی تو نہیں تھی کہ ایک دم سے مر جائے، اور آپ یہ بات اتنے کنفرم انداز میں کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ میری پوتی ہے جسے مرے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں، اور مجھ سے زیادہ یہ بات اور کون کنفرم انداز میں تمہیں بتائے گا؟ وہ اسی گھر میں غیرت کے نام پر میرے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ وہ اسی رات قتل ہوئی تھی، اور اس کی روح ہر سال اسی رات اس گھر میں اپنا انصاف لینے کے لیے بھٹکتی رہتی ہے، اور یہ گھر میرے بیٹے کا تھا جو کہ اب ویران ہو چکا ہے۔ یہاں پر اب کوئی نہیں رہتا، کیونکہ یہاں سب اس گھر میں انتہائی پراسرار طریقے سے ہونے والی اچانک آتش زدگی سے مر گئے تھے۔ اس وقت سے یہ گھر ایسا ہی بند پڑا ہے، نہ یہاں کوئی رہ پاتا ہے، نہ ہی یہ گھر بکتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر تو میری گھگی ہی بند گئی، خاص کر ان کا یہ جملہ سن کر کہ یہاں تو سبھی اس گھر میں مر گئے ہیں۔ اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ گویا میں جن سے بات کر رہا ہوں کہیں وہ بھی کوئی آتما یا بھوت تو نہیں؟ اچانک میرے پورے بدن میں ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا تو دیکھا میں جس گھر کے سامنے کھڑا ہوں وہ بھی مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ گویا اس پوری گلی میں صرف یہ 2 گھر مکمل تاریکی میں ہیں۔ تو میں فوراً بھاگتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا، لیکن وہ بوڑھی خاتون ابھی بھی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی اور انتہائی تیزی کے ساتھ وہاں سے گاڑی بھگائی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ہی مجھے سڑک پر 2 خواتین نظر آئیں، لیکن اب کی بار میں نے گاڑی روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہاں سے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن گھر پہنچ کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا، اس لیے میں نیند کی دوا کھا کر سو گیا۔
صبح جب میں دوبارہ اخبار کے دفتر کے لیے نکلا تو اسی سڑک سے گزرتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سی کپکپی پیدا ہوئی، لیکن پھر میں نے جلدی جلدی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک مجھے دو خواتین دکھائی دیں جو اپنے حلیے سے کافی ماڈرن لگ رہی تھیں اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے گاڑی روکنے کا کہہ رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ گاڑی بالکل نہ روکوں، کیونکہ رات کا واقعہ ابھی بھی میرے دماغ میں تازہ تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی روک لی، کیونکہ وہ دونوں ہی خواتین انتہائی خوبصورت تھیں اور کسی کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھیں۔ ان کے قریب جب میں نے اپنی گاڑی روکی تو ان میں سے ایک لڑکی آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگی کہ آپ ہمیں آگے تک چھوڑ دیں گے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سر ہلا دیا تو وہ دونوں میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ گاڑی چلانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس سٹاپ پر اترنا ہے، تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ تو میں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، لیکن اس بار بھی ان دونوں خواتین میں سے کوئی نہ بولا۔ تو میں نے بیک مرر میں دیکھ کر ان سے جب دوبارہ پوچھا تو اسٹیئرنگ میرے ہاتھ سے ڈگمگا سا گیا، کیونکہ یہ وہی رات والی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ وہی بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی جسے میں نے رات کو دیکھا تھا، اور وہ دونوں میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اچھل ہی پڑا، کیونکہ پچھلی سیٹ پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے سیٹ کو دوبارہ دیکھا تو وہاں پر باقاعدہ بیٹھنے کے آثار تو مل رہے تھے، لیکن وہ دونوں خواتین میری نظروں سے اب غائب تھیں، حالانکہ وہ دونوں میرے سامنے دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تھیں۔ یہ سوچ کر ہی میری تو روح ہی فنا ہو گئی اور میں نے تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھانا چاہا تو تیز رفتاری کے سبب گاڑی کچے میں اتر گئی اور میرا سر بہت تیزی کے ساتھ اسٹیئرنگ پر لگا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میری جان بچ چکی، لیکن میرا ڈر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے کئی کولیگ سے کیا تاکہ میرے دل کا بوجھ کم ہو، لیکن کسی نے بھی میری بات پر اعتبار نہیں کیا، کیونکہ بقول ان کے ہمیں تو یہاں پر کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ میرے ایک دوست نے تو باقاعدہ میرے ساتھ اس جگہ جا کر اس گھر تک کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی ہی اس گھر میں ایک لڑکی کا مرڈر ہوا تھا اور اس وقت سے یہ دونوں گھر بند پڑے ہیں۔ گویا میں نے اس بوڑھی عورت سے جو بھی سنا تھا وہ یہاں تک تو درست تھا۔ میرا دوست بھی کسی حد تک اب شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس وقت مغرب ہو چکی تھی اور ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ہم دونوں ابھی انہی دو گھروں کے سامنے کھڑے تھے کہ اچانک اس گھر کے اوپر والے پورشن کی کھڑکی کا پردہ سرکا اور ہمیں دو خواتین نظر آئیں، جن میں سے ایک ینگ اور دوسری بوڑھی تھی۔ میں تو فوراً پہچان گیا کہ یہ تو وہی ہیں۔ انہیں دوبارہ دیکھ کر میری تو حالت ہی خراب ہو گئی، لیکن میرا دوست بھی گھبرا گیا، کیونکہ یہ گھر تو کب سے بند تھے اور ویران تھے۔ پھر تاریکی میں ڈوبے ان دو گھروں میں سے ایک گھر کی کھڑکی میں دو خواتین کا ہونا انتہائی پراسرار بات تھی۔ میں نے اپنے دوست کو آواز دی کہ فوراً نکلو یہاں سے، لیکن وہ سٹل منہ اوپر کیے دیکھتا رہا، جیسے مسمرائز ہو گیا ہو۔ میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا تو وہ کپ کپانے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں میری نگاہ جب دوبارہ گھر کی ونڈو پر پڑی تو میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ اب تک ونڈو میں ہی کھڑی تھیں اور ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں نے فٹافٹ اپنے دوست کو گاڑی میں بٹھایا کہ اتنے میں میری نگاہ جب اوپر گھر کی ونڈو پر پڑی تو میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا
وہ اب تک ونڈو میں کھڑی تھیں اور ہماری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے فٹافٹ اپنے دوست کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم وہاں سے چل دیے۔ ہم دونوں ہی اس واقعے کے بعد بہت ڈر گئے تھے اور ہماری اس خاموشی کو دفتر کے بہت سارے لوگوں نے بھی محسوس کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم اتنے خوفزدہ تھے کہ ہم نے اس بار کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی، لیکن آج تک ہم دونوں یہ واقعہ نہیں بھول پائے۔